15 رجب سن 60 ہجری معاویہ کی موت ہوئی۔ اے فرزند رسول، ولید بن عتبہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اے مکار، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا وہ؟ دوسرے ہی دن ولید نے پھر سے کچھ لوگوں کو امام کی خدمت میں بھیجا۔ امام علیہ السلام نے ان سے پھر ایک رات کی مہلت مانگی اور اسی رات آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ شعبان کی شروعات میں مکہ پہنچ گیا۔ کوفے کے تمام لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ جب لگاتار کوفے سے خط آنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے ان سب کے جواب میں ایک خط لکھ کر جناب مسلم کو دیا اور انہیں اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ جیسے ہی یزید تک کوفے کے حالات کی خبر پہنچی تو اس نے فوراً حاکم کوفہ کو معزول کیا اور اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر کوفے بھیج دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم اور خونخوار شخص تھا جو مرجانہ نامی ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ چپکے سے کوفے میں داخل ہوا اور دارالخلافہ پہنچ کر حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حضور ذرا دھیان سے، لوگوں کو ہماری اصلیت پتہ نہ چلے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ لگایا کہ مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا جائے۔ جب مسلم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لیے سامنے آ گئے۔ جن لوگوں نے میری بیعت کی ہے ان تک یہ خبر پہنچا دو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہزاروں لوگ جنگ کے لیے جمع ہوئے۔ جناب مسلم نے مزہج، تمیم، اسد، مضر اور حمدان کے قبیلوں کے سرداروں کے لیے علم تیار کیے۔ بہت زبردست جنگ ہوئی اور ابن زیاد کے کچھ سپاہی مارے بھی گئے۔ ابن زیاد ڈر کے مارے اپنے محل میں چھپ گیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا جائے۔ دروازوں کو بند کر دو۔ ابن زیاد سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا۔ کوفے کے بزرگ حضرات کہاں ہیں؟ یہی ہیں حضور۔ آپ لوگ کوفے کے بزرگوں میں سے ہیں، جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ مسلم کا ساتھ نہ دیں۔ ان سے کہیے کہ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر مسلم کی مدد کریں گے تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ کوفے کے بزرگوں میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے خود امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا تھا، اور اب وہی حضرات لوگوں کو جناب مسلم علیہ السلام کی مدد سے روک رہے تھے۔ جلد ہی شام سے بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ آؤ ابن زیاد کا ساتھ دو، وہ مسلمانوں کے خلیفے کا گورنر ہے، جو بھی اس کی مدد کرے گا اس کی جان بچ جائے گی۔ اے کوفے کے لوگوں، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور فساد مت پھیلاؤ۔ او کوفے والو، اگر آج رات تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے تو کوفے کے بیت المال کو تمہارے اوپر حرام کر دیا جائے گا اور تمہاری اولادیں بھوکی مریں گی۔ شام سے آنے والی فوج کے ڈر سے سب کے گھر والے آتے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ غروب تک جناب مسلم علیہ السلام کے صرف 30 ساتھی باقی رہ گئے۔ بیٹا، کل شام سے فوج آ رہی ہے، تم کو اس لڑائی جھگڑے سے کیا مطلب؟ آؤ واپس چلو بیٹا، مسلم کی مدد کرنے والے بہت ہیں۔ جناب مسلم علیہ السلام انہی 30 ساتھیوں کے ساتھ مسجد گئے اور نماز مغرب ادا کی، مگر وہ لوگ بھی نماز کے درمیان ہی جناب مسلم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب جناب مسلم علیہ السلام نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ موجود نہ تھا۔